وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس سوچ کا اظہار کر رہے تھے کہ اس خوبصورت اور حسین ملک کو سیاحت کے لیے دنیا کے سامنے بھرپور انداز سے اب اجاگر کیا جائے گا، اور نئی حکومت نے نئے پاکستان کو اب غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے۔ ہمارے پیارے پاکستان میں ایسا کیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ کرۂ ارض کی خوبصورتی مظاہر فطرت کے ایک خاص تناسب کی بدولت ہے، جس میں پہاڑ، جھیلیں، دریا، میدان، صحرا، سمندر اور موسمی حالات نمایاں ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں ممالک ایسے ہیں جہاں بسنے والے گلیشیئرز دیکھنے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں مگر پوری نہیں کر پاتے۔ 20 ایسے ہیں جہاں پہاڑ نہیں، درجنوں ایسے ہیں جو بہتے دریا دیکھنے کسی اور ملک کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی صحرا کی نعمت سے محروم ہے تو کہیں ساحل اور اس کی مرطوب ہوائیں نہیں۔ قدرت کی مہربانی دیکھیے، ان میں سے کوئی بھی خواہش دل میں جگے تو خود کو خوش قسمت جانیے، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ سب پیارے پاکستان میں ہی موجود ہے۔ پہاڑ دیکھنے ہیں تو گلگت بلتستان اور کشمیر کا رخ کریں۔ دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے یہیں ملیں گے۔ دنیا کی بلند ترین 10 چوٹیوں میں سے 7 یہاں ہیں۔ جھیلیں اتنی اور ایسی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں، آبشاریں اور جھرنے ایسے کہ جیسے شفاف موتی بہتے ہوں۔ صحرا دیکھنے کا دل چاہے تو چالستان کا رخ کر لیں۔ 175 ممالک کے لیے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ پھر فرسٹ فیز میں 50 ممالک کے لیے تو ویزا آن ارائیول ہو گیا ہے۔ یورپ کے ممالک ہیں، ہمارے ایسے ممالک ہیں، مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، 50 ملک ہیں، اور یہ فرسٹ فیز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی آگے دیکھیں گے، مزید جتنے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ روزگار ملے، فورن ایکسچینج ملک میں آئے، یہی ہے بیسک توجہ جس کے پیچھے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک ہی علاقے میں موسم سخت لگے تو دوسری جانب کا رخ کریں، اور سردی میں گرمی اور گرمیوں میں ٹھنڈ کا لطف اٹھائیں۔ اگر آپ تاریخی تہذیب و تمدن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بھی چلے آئیے۔ ٹیکسلا، موئنجو دڑو اور ہڑپا میں آپ کو ایسے تاریخی تمدن کے آثار ملیں گے کہ حیران رہ جائیں۔ حکومت کی جانب سے ویزا پالیسی آسان بنانا اور پاکستان کو سیاحت کے لیے کھولنا غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایسا دعوت نامہ ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔